بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ مدد کر سکتے ہو، کسی کو جیل سے چھڑا سکتے ہو، کسی یتیم کی مدد کر سکتے ہو، کسی غریب کو کسی پہنچ تک پہنچا سکتے ہو، تب تمہیں اجازت ہے، کیونکہ تجھے آبجیکٹ کو دیکھنا ہے۔ اگر ہدف پاک ہے تو تمہارا عمل پاک ہے، اگر ہدف پاک نہیں ہے تو تمہارا عمل بھی پاک نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ طبی بہلول جب ہارون کے پاس آیا، ہاتھ میں 2 کھوپڑیاں لے کر آیا، کہ ہارون یہ تیرے باپ کی ہے، یہ میرے باپ کی ہے، ذرا غور سے دیکھ، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ ہارون نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مرنے کے بعد نہ تیرے باپ کے سر پہ بادشاہی کا تاج ہے، نہ میرے باپ کے سر پہ کلاه فقیری ہے، مرنے کے بعد دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اے انسان، کبھی بھی تکبر کے سائے میں نہ چلا کرو، کیونکہ تیری ابتدا ایک نجس نطفہ ہے اور تیری انتہا سڑا ہوا جسم ہے، اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ تیری امٹتی ہوئی خواہشیں اور تمنائیں۔ اگر عمل اچھا ہے تو قیامت کے دن اہل بیت تیرا استقبال کریں گے۔ تو اے انسان، قیامت کو نہ بھولنا، قبر کو نہ بھولنا، برزخ کو نہ بھولنا۔ یہ سفر بہت طولانی سفر ہے۔ یہاں تم نے 60 سال سفر کیا ہے، وہاں پہ تجھے ہزاروں سال سفر کرنا ہے۔ کبھی سوچا کہ یزید ابھی کہاں ہے؟ کبھی سوچا کہ آپ کے آبا و اجداد ابھی کہاں ہیں؟ کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ موت ایک گہری نیند ہے، اور اس نیند سے انسان تب اٹھے گا جب قیامت کا دن آئے گا، لیکن شیعت میں یہ تصور نہیں ہے۔ ہم موت کو گہری نیند نہیں سمجھتے۔ موت نیند نہیں ہے، بلکہ ایک اگلی زندگی کا نام ہے۔ تبھی قرآن میں ہے کہ ہم ان کی کھالوں کو جلائیں گے، پھر دوبارہ نہیں کھالے دیں گے۔ مطلب جب بندہ جہنم میں جلے گا تو اسے جسم دیا جائے گا، اور آگ کیونکہ جسم کو گلا دیتی ہے لہٰذا ایک اور جسم دیا جائے گا، اور تم جنت میں جاؤ گے تو نعمتوں کو استفال کرو گے، مثلا دودھ پیو گے، شہد کی نہریں گھومو گے پھرو گے، تو اس کے لیے بھی جسم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ روح مادی نہیں ہے، اور جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمت ہے مادی ہیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اب کیٹیگری آف جسم کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، وہ جسم کیسا ہوگا۔ تو اگر موت گہری نیند کا نام ہے تو پھر یزید پہ لعنت بھیجنے کا فائدہ کیا؟ اگر موت گہری نیند کا نام ہے پھر 100 مرتبہ ابن ملجم پیش شب ضربت علی لعنت کیوں بھیجتا ہوں؟ تو وہ گہری نیند میں سویا، میری لعنت اسے کوئی نقصان نہیں دے رہی۔ ہاں، اگر موت گہری نیند کا نام ہے پھر مجلس کا کیا فائدہ؟ ہاں، میرا ابا تو سو رہا ہے تو مجلس اس تک جائے گی نہیں۔ تو یہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان پر عذاب کریں گے اور پھر ہم ان پر عذاب شدید کریں گے۔ کہ مولا یہ پہلا عذاب اور دوسرا عذاب، کہ یہ پہلا عذاب عالم برزخ میں ہے، دوسرا عذاب قیامت کی جہنم میں آئے۔ عالم برزخ میں کہاں پر عذاب ہوگا؟ جو گندی ارواح ہیں ان کو وادی برہوت میں بھیجا جائے گا، جو اچھی ارواح ہیں ان کو وادی السلام میں بھیجا جائے گا۔ تو جیسے مرو گے یا تمہاری روح وادی برہوت میں جائے گی یا وادی السلام میں جائے گی۔ اب یہ تیرا عمل ہے، اگر عمل اچھا ہے تو فوراً وادی السلام میں چلے جاؤ گے، اور پوری زندگی جن کا نام لیتے رہے ان کی زیارت وہاں جا کر کرو گے۔